فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا
آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورہ احقاف پر ہمارا آخری درس ہوگا، آخری آیات ہیں جو آج ہمیں پڑھنی ہیں۔ ذہن میں تازہ کر لیجئے، سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، کل 4 رکوعوں پر مشتمل ہے اور 35 آیات ہیں اس میں، اور مکی اور مدنی صورتوں کے جن گروپس کا بارہا یہاں تذکرہ ہوتا رہا، ان میں 5ویں گروپ کی آخری مکی صورت ہے۔ یہ 13 مکی صورتیں تھیں کہ جو ہم نے پڑھی ہیں، اس کی آخری صورت سورہ احقاف ہے۔ پھر یہ کہ یہ جو آخری 7 صورتیں ہم نے پڑھی، ان سب کا آغاز ہو رہا ہے حروف مقطعات میں سے، ہا اور میم میں سے۔ اسے حوامیم کہتے ہیں، گویا کہ وہ صورتیں جن کا آغاز حامیم کے الفاظ سے ہوا۔ یہ کل 7 صورتیں ہیں جن کا آغاز سورہ مومن سے ہوا، پھر سورہ حامیم سجدہ ہم نے پڑھی، پھر سورہ شورى پڑھی، پھر سورہ زخرف پڑھی، سورہ دخان، سورہ جاثیہ اور سورہ احقاف، جو اب آخری آیات ہمارے زیر مطالعہ ہیں۔ جو حصہ ہم اس کا پڑھ چکے، صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے، آغاز ہوا تھا وہی جو مکی صورتوں کا اسلوب ہے کہ اس کائنات کو ہم نے ایک خاص مقصد کے تحت تخلیق کیا ہے۔ خلقنا السماوات والارض بالحق، اور آگے ایڈ کیا گیا وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ دوسری آیت ہے سورہ مبارکہ کی۔ اس زمین و آسمان کو ہم نے ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا، ایک حق کے ساتھ اس کی تخلیق ہوئی ہے، اور یہ ہمیشہ سے نہیں ہے اور نہ ہمیشہ رہے گی، بلکہ ایک وقت معین ہوگا کہ جب کہ ہم اس کائنات کے بساط کو لپیٹ دیں گے۔ اجل مسمى، ایک خاص وقت جو اللہ کے علم میں ہے، وہ قیامت کا وقت ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جسے فرمایا گیا کہ جس دن ہم اس کائنات کے بساط کو، ان آسمانوں کو لپیٹ دیں گے جس طرح کہ کتابوں کا طومار لپیٹا جاتا ہے۔ پھر متوجہ کیا گیا کہ جن لوگوں کو تم نے خدا کے سوا اپنا معبود قرار دیا، ارونی ماذا خلقوا من الارض، ذرا اس پوری کائنات میں کیا صرف زمین میں کوئی شے ایسی دکھا دو جو تمہارے ان معبودوں نے تخلیق کی ہو، جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہو کہ یہ ہماری فلاں دیوی یا دیوتا کی تخلیق ہے، اور ظاہر کہ دعویٰ جو ہے اسی وقت کارآمد ہوگا جبکہ اس کے پیچھے کوئی دلیل بھی ہو۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر کوئی دعویٰ کرتے بھی ہو تو اس کے لیے کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا۔ تو ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، اے نبی ذرا ان سے پوچھ کر دیکھیے کہ کیا اس زمین میں، اس آسمان میں، اس پوری کائنات میں، یا کم سے کم اس زمین پر کوئی شے ایسی ہے جو تمہاری خداؤں نے تخلیق کی ہو۔ پھر ان کا یہ اعتراض ہم نے پڑھا، ام یقولون افتراہ، اس قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلام ہے، یہ گھڑا ہوا کلام ہے، یہ اصل میں جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ایک فرشتہ میرے پاس آتا ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہیں بالکل یہ غلط باتیں ہیں، یہ تمام جو بھی پیش کر رہے ہیں ان کا اپنا خود ساختہ کلام ہے۔ اب اس سے پہلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی اس کا ذکر کیا گیا، وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، یہ مکہ والے بھی تو جانتے ہیں نا تورات کو۔ تورات کہاں سے آ گئی تھی؟ حضور کی اس دنیا میں بعثت سے پہلے ہم نے تورات نازل کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور جس میں امام بھی تھی، وہ پیشوا تھی، لیڈ کرنے والی تھی، لوگوں کو اپنے پیچھے گویا کہ پیروی کروانے والی تھی، ورحمہ، اور اللہ کی رحمت کا بہت بڑا مظہر تھی۔ جیسا کہ قرآن حکیم بھی تو اللہ کی رحمت کا مظہر ہے نا، کس نے ہمیں کوڈ آف لائف دیا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پھر اس کے بعد 2 کردار ہم نے پڑھے، ایک کردار وہ ہے کہ جو خالصتاً اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینے والا ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ سب سے پہلے تو یہ تسلیم کرے انسان کہ جو کچھ مجھے اس دنیا میں حاصل ہوا وہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل، اللہ کی نعمت ہے کہ جو مجھے حاصل ہوئی ہے۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے پروردگار تو مجھے توفیق عطا فرما کہ جو نعمتیں تیری مجھ پر نچھاور ہوئی ہیں میں ان کا حق ادا کر سکوں۔ اور دوسرا کردار کیا تھا؟ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج، اور دوسرا کردار اس شخص کا ہے کہ جو اپنے والدین سے کہتا ہے کہ تف ہے تمہاری عقل کے اوپر، یہ تم نے کیا ڈھکوسلے اور مذمومہ قسم کے جو ہے وہ کوئی نظریات پال رکھے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ بھی کیے جاؤ گے، پھر حشر نشر بھی ہوگا، پھر جواب دہی بھی ہوگی۔ یہ تمام چیزیں ڈھکوسلے ہیں، ان میں سے کسی بات کو ہم تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔
دو کردار بالکل ایک دوسرے کے سامنے جو ہے کنٹراسٹ کے طور پر پیش کر دیے۔ پھر قوم عاد کا ہم نے پچھلے جو رکوع تھا اس میں تفصیل سے ذکر پڑا، اور اس کے بعد پھر وہ آیات تھی جو 4 آیات ہم نے پڑھی تھی جس میں جنات کا بیان تھا، کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی کے ذریعے انہیں بتایا گیا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، کہ جب کہ ہم نے ایک معتدب تعداد جنات میں سے، جنات کے قبائل میں سے آپ کی جانب اس کا رخ پھیر دیا تھا، یستمعون القرآن، کہ جو بہت ہی توجہ کے ساتھ قرآن کو سننے لگے۔ فلما حضروہ قالوا انصتوا، جب وہ وہاں موجود تھے، حاضر تھے، تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، اور جب وہ وہاں سے اس قرآن کو سننے کے بعد فارغ ہو گئے تو اپنی قوم کی طرف لوٹے انہیں خبردار کرنے کے لیے۔ اور یہ سورہ جن کی خاص طور پر میں نے پچھلی مرتبہ بھی حوالہ دیا تھا، اس میں یہاں تو کل 4 آیات ہیں، وہاں 15 آیات ہیں سورہ جن، تقریباً اس کا بڑا حصہ اسی قصے کے اوپر مشتمل ہے۔ اور پھر جو مکالمہ جنات کا آپس میں ہوا ہے، اور اس میں وہ جماعت کے جو حق پر تھی، وہ جس طرح حق کیا انہوں نے ساتھ دیا اور حق کی باتیں کی ہیں، تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آج کم سے کم ان آیات کا ہم ترجمہ ضرور کر لیں۔ یہ سورہ جن ہے جو 29ویں پارے میں موجود ہے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، قل کے معنی تو یہی ہے کہ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ ایک جنات کی نفری نے اس قرآن کو سنا، فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، اور پھر انہوں نے بے ساختہ کہا کہ ہم نے آج بڑا انوکھا کلام سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو رشد کی طرف، ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا تھا، لہٰذا ہم اس پر ایمان لے آئے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور اب ہم آئندہ اپنے رب کے ساتھ کوئی شرک نہیں کریں گے۔ اس کے معنی کیا ہیں کہ وہ گمراہی میں تھے، شرک کی نجاست میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور گویا کہ بین السطور ہے، اب ہمیں یہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ وہ رب جو اس کائنات کا رب ہے، وہ ہمارا بہت ہی اعلیٰ و عرفہ پروردگار ہے۔ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ تو اس کے کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کی کوئی جورو ہے، بیوی ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم اللہ کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ شرک ہوگا تو کسی کو اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہوں گے، کوئی بیٹی بھی مانتے ہوں گے، کچھ بت پرستی بھی ہوگی، کچھ اور ہستیاں بھی ہوں گی جن کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ نے اپنا فلاں اختیار جو ہے فلاں دیوی یا دیوتا کو دے دیا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہمیں تو یہ گمان تھا، ہمیں یہ یقین تھا کہ ہم جنات اور انسان جو ہے اللہ پر ہرگز ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ گویا کہ اندر انسان کی جو فطرت ہے وہ انسان کو مجبور کرتی ہے، جب بھی کوئی گناہ کماتا ہے انسان تو اندر سے وہ اس کا ضمیر جو ہے اسے کچوکے لگاتا ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو جنات کی پناہ حاصل کرتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کا معمول تھا کہ جب جاتے تھے کہیں طویل سفر پر تو کسی سنسان وادی میں جہاں انہوں نے رات گزارنی ہوتی تھی، تو ان کا جو بھی قافلے کا جو بھی سپہ سالار ہوتا تھا یا یہ کہ بہرحال جو آگے آگے چلنے والا ہوتا تھا، رہنما ہوتا تھا، تو وہ اس وادی میں کھڑے ہو کر جو ہے یہ باقاعدہ بلند آواز کے ساتھ کہا جاتا تھا کہ کہا کرتا تھا کہ ہم اس وادی کے جن کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ گویا کہ پناہ تو اللہ کی حاصل کرنی چاہیے۔ اب یہ اصل میں انہوں نے طنز کیا ہے کہ انسانوں میں سے کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، انسانوں میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو جنات کی پناہ حاصل کرتے ہیں، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، جس کی وجہ سے جنات اور مزید سر پر چڑھنے لگے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، حالانکہ یہ جو کہنے والے یہ خود بھی جنات ہیں، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور ان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں انسانوں، اس لیے کہ جنات تو اپنے طبقے کی ایک اپنی الگ سپیشیز ہے نا، تو انسانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جیسا کہ اے جنات تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ دیکھیے بار بار وہی صیغہ، اور ہم نے اس آسمان کو بڑا کھود کرید کیا
کہیں سے جا کر اوپر سے کوئی خبر اچکنے کی کوشش کی، فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشہبا، تو ہم نے اس کو پایا کہ پوری طرح چوکس تھے فرشتے اور وہاں انگارے لیے ہوئے ہمارے تعاقب کے لیے تیار تھے، جسے شہاب ثاقب ہم کہتے ہیں، یہ کہ بہرحال قرآن حکیم میں بھی اس کا ذکر ہے، یہاں بھی ذکر موجود ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہماری جماعت کے کچھ لوگ وہ بھی ہوتے تھے کہ جو آسمان میں مختلف جگہوں پر گھات لگا کر بیٹھتے تھے، کوئی شے اچکنے کے لیے، کوئی شے سننے کے لیے۔ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو اب جو شخص بھی کوئی شے وہاں سے اچکنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ پاتا تھا اپنے پیچھے ایک تیز انگارہ، شہاب ثاقب، جو اس کے تعاقب میں ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور ہمیں تو کوئی گمان نہیں ہے، ہم نہیں سمجھتے یہ بات کہ وہ جو آسمان والا ہے اس زمین کے بارے میں اس نے جو فیصلہ کیا ہے کوئی خیر کا فیصلہ ہے یا یہ کوئی شر کا فیصلہ ہے۔ اس لیے کہ جو اتنے گہرے پہرے بٹھا دیے گئے ہیں، بہت چوکس جو ہے فرشتے وہاں موجود ہیں ہماری روک ٹوک کے لیے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر رہنے والوں کے لیے کوئی فیصلہ کیا۔ یہ ابھی کل 10 آیات ہوئی ہیں، 5 آیات ابھی باقی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورہ احقاف میں صرف 4 آیات تھیں اور یہاں 15 آیات مسلسل ہیں کہ جن میں جنات کا ذکر موجود ہے۔ اب اس کے بعد ان آیات کو میں چھوڑ رہا ہوں جو پچھلی مرتبہ ہم نے اس کا ترجمہ کر لیا تھا، اس لیے کہ وقت آج ہمارے پاس خاصا کم ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، یہ آیت نمبر 33 ہے۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی ہے کہ جس نے زمین و آسمان کی ہر شے کو پیدا کیا، جو کچھ یہاں ہے اللہ نے پیدا کیا۔ ولم یعی بخلقہن، اور اس زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد اس میں کوئی تکاوٹ طاری نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ وسیع و عریض کائنات جس کے کسی ایک گناہ تک بھی ہم ابھی تک رسائی حاصل نہیں کر سکے، اس کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ ہوئی ہو، یا یہ کہ کوئی بیزاری ہوئی ہو، یا یہ کہ جسے آپ کہیے کہ ایک ہی کام ہے کتنا عرصہ طویل کھنچے گا، اس قسم کے جو انسانی جذبات ہوتے ہیں اس قسم کی کوئی شے اللہ کے لیے نہیں تھی۔ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اور اسے کسی قسم کی کوئی تکان نہیں ہوئی ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد۔ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کیا وہ اللہ قادر نہیں ہے کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے؟ اب دیکھیے بڑی منطقی دلیل ہے کہ یہ سورج پیدا کرنے والا کیا انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اس وسیع و عریض کائنات، ایسے ایسے کرے جو ہم سے کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں نوری سال کے فاصلے پر ہیں، اور جسامت میں ہماری اس زمین سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑے ہیں، جس ذات نے ان کو پیدا کیا، کیا وہ ایک انسان کو دوبارہ تخلیق نہیں کر سکتا؟ تو گویا کہ کیا وہ عاجز سمجھتے ہیں اللہ کو کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے وہ دوبارہ اللہ جو ہے پھر دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ وہی کردار جو ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، تم مجھے یہ جو دھمکیاں دے رہے ہو کہ مجھے دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا، اُفِّل لَکُمَا، ماں باپ اور دونوں کے بارے میں اس نے کہا تف ہے تمہاری عقل کے اوپر، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کائنات کو نہیں دیکھتے جس کو اللہ نے پیدا کیا؟ یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ ستارے ہیں، کتنے بڑے بڑے حجم ہیں ان کے۔ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جس طرح تمہیں کوئی تکان ہو جاتی ہے کہ مشقت والا کام کر کے شاید اللہ کو بھی کوئی تکان ہو گئی ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام، جسے آپ کہیے ہر کمزوری سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، وراء الورا ثم وراء الورا، ان تمام چیزوں سے پاک ہے اللہ کی ذات۔ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اسی طرح فرمایا گیا قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، اس زمین و آسمان کا پیدا کرنا زیادہ بڑا کام ہے یا انسان کا پیدا کرنا؟ انسان کو تو زمین سے ذرا تھوڑی سی بلندی پر آپ کو 10 کلومیٹر کے فاصلے پر جا کر دیکھیں تو انسان آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا، کوئی چیوٹی سی نیکتی ہوئی شاید آپ کو نظر آ جائے، وہ بھی بالآخر آپ کی نگاہوں سے غائب ہو جائے گی۔ تو لخلق السماوات والارض، اس زمین و آسمان کو پیدا کرنا اکبر من خلق الناس، کہیں بڑی بات تھی انسانوں کے پیدا کرنے سے، لیکن ان عقل کے اندھوں میں یہ بات نہیں آتی، ان کے ذہنوں کے اندر کہ مرنے کے بعد شاید اللہ تعالی ہمیں پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ قاف کی آیت نمبر 38 میں فرمایا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ،
یہاں آیا نا ولم یا بخلقہن، اللہ کو کوئی تکان نہیں ہوئی ان تمام چیزوں کی تخلیق کے بعد، تو وہاں اسی بات کو دوسرے انداز میں کہا گیا کہ اس زمین و آسمان کو اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا، 6 مختلف ادوار میں پیدا کیا، وما مسنا من لغوب، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں کسی قسم کی کوئی تکان نہیں ہوئی، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ تو اولم یر الذین الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر، اور یقیناً ہمیں بھی کہنا چاہیے، اور جیسے کہ یہاں قرآن میں کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے۔ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کر لینا کون سا مشکل کام ہے اس کے لیے؟ اس کی تو گویا کہ جسے آپ کہیے کہ شان کن فیکونی کا عالم کیا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ تو کسی شے کا اگر ارادہ فرما لیتا ہے تو وہ صرف کن کہتا ہے اور وہ شے جو ہے وہ منصہ شہود پر آ جاتی ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور وہ دن جس دن کے تمام لوگوں کو، اور یہاں خاص طور پر کافروں کا ذکر کیا گیا، ظاہر ہے انسانوں کی عظیم اکثریت جو ہے وہ تو کفار اور فاسق و فاجر اور ناہنجاروں پر مشتمل رہی ہے۔ سورہ حدید میں 3 مقامات پر آیا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے حالانکہ مدنی صورت ہے، اگر تو مکی صورت ہوتی تو ان کے اولین مخاطب تو وہی تھے نا، مکہ کے رہنے والے کافر اور مشرک، لیکن سورہ حدید تو مدنی صورت ہے، اور اس میں بھی اس بات کو کہا جا رہا ہے، ریپیٹڈلی 3 مرتبہ یہ الفاظ آئے ایک صورت کے اندر، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ انسانوں کی عظیم اکثریت جو ہے وہ فساق اور فجار پر مشتمل ہوتی ہے، فاسقوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو یوم یعرض الذین کفروا علی النار، جس دن کے ان کافروں کو آگ کے دہانے پر کھڑا کر دیا جائے گا، جہنم کے کنارے پر، الیس ھذا بالحق، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ کیا اب بھی کوئی بات سمجھ میں آئی، یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ دنیا میں تو تم نے چٹا انکار کیا تھا جہنم کا، اور جب ہم نے وہ آیہ مبارکہ نازل کی تھی کہ جہنم پر ہم نے 19 داروغہ مقرر کیے تو تم نے بڑا استہزاء کیا، بڑا مذاق اڑایا کہ ٹھیک ہے 19 ہی ہے نا، ان کو ہم نمٹ لیں گے، کیا مشکل ہے، یہ ہمارا بڑا پہلوان شخص ہے، 10-12 کا تو وہی پچھاڑ دے گا۔ اب اگر انہوں نے یہ کوئی اپنے ذہن میں تصور بنا رکھا ہے قیامت کا اور جہنم کا اور ان داروغوں کا جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اسی طرح جب وہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی اس کا بھی ذکر پہلے ہو چکا کہ زقوم کا ایک درخت ہے کہ جو اصل میں کھانا ہوگا دوزخیوں کو، اور وہ درخت وہ ہے کہ جو اگتا ہے جہنم کی جڑ سے، گویا کہ وہ اس کی پیدائش ہو رہی ہے جہنم کے پیندے سے۔ تو بڑا مذاق اڑایا گیا، بڑی تالیاں پیٹی گئی کہ دیکھیں کیسا کلام ہے جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جہنم کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے اندر آگ ہوگی، اور آگ کے اندر وہ کہتے ہیں درخت بھی اگے گا۔ معلوم ہوتا ہے اب تو جسے آپ کہیے نا کہ انسان اگر اپنے پیمانے کے اوپر ناپے تو معلوم ہوتا ہے کہ اب تو ان کا جو ہے وہ کوئی معاملہ جو ہے ذہنی طور پر جو ہے وہ عدم توازن کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ بھی بہت ہلکے لفظ میں استعمال کر چکا ہوں، لیکن یہ کہ مجنون تو آپ کو کہا گیا ہے نا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو مجنون اور دیوانہ کہہ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ اپنے رب کی نعمت، اپنے رب کی رحمت اور فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ تو یہاں فرمایا گیا الیس ھذا بالحق، انہیں کہا جائے گا اب یہ جو جہنم جس کی تپش، اور جیسا کہ اذا رأتہم من مکان بعید، الفاظ قرآن میں موجود ہے، جہنم انہیں تاک لے گی بہت دور سے۔ اب یہ تاکنے کا لفظ جو ہے وہ تو کسی جاندار شے کے لیے آتا ہے، جس طرح کوئی شیر ہے وہ کہیں بیٹھا ہوا ہے کسی اوٹ میں جھاڑی کے پیچھے اور وہ تاک رہا ہے، اور سامنے سے کوئی جو ہے وہ گزر رہا ہے، فرض کیجئے کوئی ہرن گزر رہا ہے، کوئی اور گزر رہا ہے، وہ تاکتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ تو جہنم کے لیے الفاظ قرآن استعمال کر اذا رأتہم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جبکہ وہ جہنم دیکھے گی انہیں، گویا کہ وہ تاک رہی ہوگی ان کو کہ یہ ہیں کہ اب جو میرا نوالا بننے والے ہیں اور یہ میری اب غذا اور خوراک بننے والے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کہا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا اب بھی یقین نہیں آیا، کیا یہ حق نہیں ہے جو باتیں تمہیں پہنچاتے رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم ہے، اس میں زقوم کا درخت بھی ہے، اس کے اوپر وہ داروغہ ہیں جن کے ہاتھوں میں بڑے بڑے گرز ہیں، اور جب وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے وہ جہنم میں دوبارہ دھکیل دیے جائیں گے ان فرشتوں کے ذریعے۔ تو الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے؟ قالوا بلی وربنا، ظاہرہ اس دن تو انسان کی نگاہیں جو ہیں فبصرک الیوم حدید،
اب تو نگاہیں جو ہیں بڑی لوہے کی طرح تیز ہو چکی ہیں، ہر شے بالکل سامنے ہے، اس کی حدت اور تمازن بھی محسوس کر رہے ہیں، تو کہیں قالوا بلا، کیوں نہیں ہے پروردگار، وربنا، اور قسم ہے ہمیں ہمارے رب کی، قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، لیکن اب توبہ کا کوئی موقع نہیں، اب رجوع نہیں ہو سکتا۔ توبہ اور رجوع تھا صرف دنیا کی زندگی کی حد تک، اب یہاں آ کر تو ہر شے حقیقت بن گئی۔ ظاہر ہے کسی شخص کے سامنے اگر آگ کا الاؤ روشن ہو تو جان بوجھ کر تو کوئی اس میں چھلانگ نہیں مارے گا، اسے معلوم ہے کہ میں بھسم ہو جاؤں گا، جل جاؤں گا، اور موت بھی انتہائی تکلیف والی موت ہوگی، بہت ہی جسے آپ کہیے المناک موت ہوگی، جل کر مرنا جو ہے بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے، تو انسان جو ہے بقائم ہوش و حواس اس میں چھلانگ تو نہیں مارتا۔ اور اس دن انسان دیکھے گا جہنم، وہ جس کی مجھے وعید سنائی گئی تھی، جس کے بارے میں بار بار ذکر ہے قرآن حکیم کا، میرا خیال ہے کوئی صفحہ ایسا موجود نہیں ہے کہ جہاں کسی نہ کسی اعتبار سے آخرت کا ذکر موجود نہ ہو، تو یہ تمام چیزیں انہیں اس دن حق محسوس ہو جائیں گی۔ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے اے پروردگار تیری ذات کی قسم ہے، جو کچھ کہا گیا تھا، جو ہمیں بتایا گیا تھا بالکل صحیح تھا، بالکل درست تھا۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اور پھر کہا جائے گا اب چکھو اس عذاب کو، یہ جھلسا دینے والا عذاب ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ان کے یہ اوپری کھالیں جو ہیں، کھال کی اوپر کی سطح جل جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں نئی کھالیں عطا کر دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم ارجلہم، ان کے منہوں پر ہم جو ہے مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ جو ہاتھوں کے ذریعے انہوں نے کمائی کی تھی، اور اسی طرح جو وہ غلط رستوں پر چلے تھے ان کے پاؤں بھی اور ان کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے ان کے خلاف۔ اور اس دن انسان جو ہے بڑی حسرت سے کہے گا اپنے ان اعضاء کو دیکھتے ہوئے کہ دنیا میں تو تم نے میرا بڑا ساتھ دیا تھا، دنیا میں تو تم کہیں آڑے نہیں آئے، میں نے حرام کمائی بھی کی ہے، اپنی نگاہوں کو بھی غلط استعمال کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن یہ آج تمہیں کیا ہو گیا؟ آج تم میرے خلاف گواہی، تم تو میرے اپنے تھے، دنیا میں تم نے پوری وفاداری کے ساتھ جو ہے میرا ساتھ نبھایا، اور آج تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ لیکن یہ کہ بہرحال اللہ کا حکم ہوگا، تو جیسا کہ فرمایا گیا سورہ یاسین کے اندر کہ ہم ان کے منہوں کے اوپر، ان کی زبانوں پر تالے لگا دیں گے، ان کے اوپر مہر کر دیں گے، اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ہم سے گفتگو کریں گے، تکلمنا، وہ گواہی دیں گے ان کے خلاف۔ تو قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب چکھو اس عذاب کا مزہ، اس کفر کی وجہ سے ہی، وہ جو تمہارا جرم تھا کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ہم اپنے آپ کو بالکل الگ نہ کر لیں کہ ہمارے اندر تو حضور کو نہیں بھیجا، حضور تو صرف اہل عرب کے لیے آئے تھے، ہمارے بھی نبی اور رسول وہی ہیں، وہی ہمارے لیے حجت ہے۔ وہ آیت مبارکہ میرے ذہن میں آ رہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمائش کی تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، تو حضور نے فرمایا تھا قرآن ہمیں پڑھ کر سناؤ، تو سورہ نساء انہوں نے شروع کی، اور جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے، چونکہ واقعہ پہلے بھی بیان ہو چکا لہٰذا اختصار سے کام لے رہا ہوں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اس دن کیا بیتے گی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ ہم آپ کو بطور گواہ کھڑا کریں گے آپ کی قوم کے خلاف۔ اب یہ قوم صرف اس وقت کی تو نہیں تھی، ہم امت بھی تو قوم ہے نا، ہمارا بھی تو تعلق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب ماہ ربیع الاول بھی شروع ہو چکا ہے، سیرت النبی کی بڑی محافل بھی ہوں گی، کوئی میلاد کی محفلیں بھی ہوں گی، کوئی جلسے بھی ہوں گے جس میں ڈھول ڈھمکے بھی ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا خرافات جو ہے شامل ہو چکی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے یہ چیزیں ادا کر کے اپنا جو بھی ایک نسبت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شاید تمام حقوق ہم نے ادا کر دیے، اور وہ ایک دن منانے کے بعد سمجھتے ہیں، یا ایک ہفتہ یا 10 دن یا 12 دن منانے کے بعد سمجھتے ہیں کہ شاید بس اب ہم بالکل فارغ ہو گئے۔ ایسی بات نہیں ہے، ہمارا دین یہ نہیں ہے جو لمیٹڈ ہو اس قسم کی ایونٹس کے ساتھ، یہ تو پوری زندگی کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے نا۔ تو اس دن کہا جائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب ذرا چکھو اس عذاب کا مزہ، یہ جو تم نے کفر کیا تھا دنیا میں۔ کفر جو ہے لغوی معنی میں ناشکری کو کہتے ہیں، من شکر فانما یشکر نفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید، جو شخص بھی اللہ کے لیے شکر گزاری کی روش اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ شکر گزاری اسی کی کام آنے والی ہے نا۔ لیکن ومن کفر، اب یہاں آپ یہ ترجمہ نہیں کریں کہ جو کفر کرتا ہے، شکر کے مقابلے میں کفر آ رہا ہے۔ ومن یشکر فانما یشکر نفسہ،
ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، جو بھی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے، اپنے بھلے کے لیے کر رہا، اور جو ناشکری کرتا ہے، اگرچہ مکی صورت ہے، یہاں اصطلاحاً وہی کافر مراد ہیں جو ہیں، جو مشرک ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ کفر کے اصل حقیقی معنی کیا ہے؟ ناشکری کرنا۔ اور گویا کہ جسے اللہ کی نعمت پہنچ گئی، یہ دین پہنچ گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے اس دین کو پہنچا دیا، اس کے باوجود اگر وہ اس دین کو قبول نہیں کرتا اور ریپیل کر دیتا ہے، اسے گویا کہ اپنے سے دور کر دیتا ہے، تو اس سے بڑی ناشکری اور پھر کوئی نہیں ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اب یہ بہت اہم آیت ہے، مکی دور کو اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ صبر صبر صبر، اس لیے کہ ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا کہ تمہیں اپنے ہاتھ جو ہے وہ اپنی مدافعت میں بھی اٹھانے ہیں۔ یہ جو ہجرت کے بعد معاملہ ہوا ہے نا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اب اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو کہ جن پر ظلم کیا گیا تھا، اب انہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، اب اینٹ کا جواب وہ پتھر سے دے سکتے ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ یہاں آ کر بالکل وہ جو مکی دور میں ہدایت ہے کفو ایدیکم، کہ اپنے ہاتھوں کو تم نے بندھے رکھنا ہے، اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانا، جیسا کہ والد محترم اکثر مثال بیان کیا کرتے ہیں، جسے معلوم ہو کہ موت میری نگاہوں کے سامنے ہے، تو وہ مرنے سے اسے پتا ہے نا مجھے تو موت آنی ہے، لہذا وہ کیا کرے گا کہ مرنے سے پہلے کم سے کم 2-4 کو تو پھڑکا دے گا نا۔ لیکن یہ کہ چونکہ حضور کا حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو تمہیں بندھے رکھنا ہے، اپنی جو ہے مدافعت میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانے۔ لیکن اب جو ہجرت کے بعد جو معاملہ ہوا تو اس میں آ کر گویا کیا مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی، ان کے ہاتھ کھول دیے گئے۔ تو فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، یہ صبر ہے۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ صبر کسی تکلیف یا مشقت یا بھوک یا فاقہ یا بیماری کو برداشت کرنے کا نام نہیں ہے۔ صبر تو اصل میں اپنے نفسانی خواہشات کو روکنا بھی صبر ہے، اس لیے کہ بہرحال یہ جو منہ کا بے لگام گھوڑا ہے یا آپ کے نفس کا منہ زور گھوڑا جو ہے، یہ تو زور لگاتا ہے اللہ کی معصیت کی طرف، بغاوت کی طرف، سرکشی کی طرف، لہذا اس کو لگام دینا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے احساس سے لرزہ و ترساں رہا اور اپنے اس نفس کے بے لگام گھوڑے کو لگام دے کر رکھی، کنٹرول میں رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بہرحال جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہوگی، وہ ابدی راحت ہے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ۔ تو صبر کا آغاز تو پہلے دن سے ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص جو ہے بیعت اسلام کرتا ہے، اسلام کو قبول کر لیتا ہے، تو اب اس کے اوپر جو پابندیاں لگ گئیں، اس سے پہلے جو چیزیں اس کی زندگی میں روا تھی لیکن یہ کہ معلوم ہو گیا کہ رب نے منع کر دیا ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، ادھر نہیں جانا، تو اپنے آپ کو روکنا جو ہے یہ بھی صبر ہے۔ اور اسی طرح مشقت ہے، کسی کو جو ہے مار پڑ رہی ہے، کسی کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا ہے، کسی کو اس بری طرح زروکوب کیا گیا ہے کہ اپنی دانست میں یہ سمجھتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے کہ ان کا انتقال ہو چکا، یہ اپنے رب کے پاس پہنچ چکے، لیکن یہ کہ بہرحال تمام لوگوں نے جو بھی حضور پر ایمان لایا تھا، یہ معاملہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا کہ ایک موقع پر جب کہ یہ کوئی تشدد کرنا چاہتے تھے حضور کے ساتھ، تو حضرت ابو بکر وہاں موجود تھے، وہ آگے بڑھے اور فوری طور پر حضور سے ان کو بچانے کی کوشش کی، تو انہوں نے حضور کو تو چھوڑا، اس سے کہ بارہ حضور کا تعلق جو تھا بنو ہاشم سے تھا، بڑا عزت والا خاندان تھا، لیکن یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر پھر جو مارنا شروع کیا، جو زروکوب کیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور وہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید یہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ معاملہ اس معاشرے یا اس سوسائٹی کی جو ایلیٹ کلاس ہو سکتی ہے اس کے ایک فرد کے ساتھ ہوا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے آپ کہیے کہ کامیاب ترین تاجروں میں سے ایک تاجر تھے، بہت مالدار انسان تھے، بہت عزت والا مقام تھا ان کا، لیکن یہ کہ بہرحال ان کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا گیا، انہوں نے بھی صبر سے کام لیا۔ پھر وہی صبر ہے کہ جو پھر آگے بڑھا ہے تو میدان جنگ، اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر انسان جنگ میں حاصل ہوتا ہے نا۔ اور جنگ احد کے جس میں 300 کی تعداد میں جو ہے وہ نکل کر لے گیا تھا عبداللہ ابن ابی اپنے منافقین کو، تو 700 کا مقابلہ اب 3000 کے ساتھ تھا، گویا کہ 4 گنا سے بھی زائد، لیکن اس کے باوجود وہ لڑائی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بالکل آغاز ہی میں فتح عطا فرما دی تھی۔
وہ تو مسلمانوں کی طرف سے جب معاملہ ان ڈسپلن کا ہوا ہے تو اس کے بعد پھر معاملہ ہوا ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا بھی دی گئی اور پھر بہت سی شہادتیں بھی ہوئی، اپنی جگہ الگ بحث ہے، لیکن بہرحال یہ تمام مراحل وہ ہیں جو صبر کے ہیں۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے۔ وہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، یہ آل یاسر جو ہیں، حضرت یاسر، ان کی بیوی حضرت سمیہ، ان کا بیٹا حضرت عمار، یہ 3 افراد پر مشتمل بڑا چھوٹا سا گھرانہ۔ ابو جہل ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا ان پر، اور حضور قریب سے گزرتے تھے، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر سے کام لو، اس لیے کہ تمہاری جو ہے وہ موعدہ، جو تمہارے وعدے کی جگہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ تمہارے ساتھ ہے، وہ جنت ہے، تمہیں لازماً مل کر رہے گی۔ تو فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی آپ بھی اسی طرح صبر کیجئے جس طرح کے رسولوں میں جو بڑی عظیمت والے رسول تھے انہوں نے صبر کیا۔ یہ اولو العزم من الرسول ویسے تو 313 رسول احادیث میں جن کا ذکر ملتا ہے، 1,24,000 پیغمبر یا نبی، اور اس کے علاوہ یہ کہ تقریباً 28 کے قریب رسول وہ ہیں یا انبیاء وہ ہیں، دونوں کو اگر آپ جمع کر لیے، انبیاء اور رسول میں سے 28 کی تعداد جن کا ناموں کے ساتھ ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے، اور ان میں سے 5 وہ ہیں جو اولو العزم من الرسول ہیں۔ اگرچہ ہر رسول اپنی جگہ بہت بلند مقام پر ہے، حضرت ایوب کا صبر جو ہے وہ مثالی صبر ہے، اسی طرح کا معاملہ جو ہے اور کتنے ہی رسولوں کا ہے کہ جنہوں نے واقعتاً، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم من الرسول میں سے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام بھی فرمایا، یہ امتیاز ان کو حاصل ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی، وہ بھی اولو العزم من الرسول میں سے ہیں۔ تو ہمارے ہاں عام طور پر متفق بات یہ ہے، جو اکثر و بیشتر تفاسیر میں بھی جس کا ذکر کیا گیا، کہ سورہ شورى کی جو آیت ہے، آیت نمبر 13، جس میں 5 رسولوں کا ذکر کیا گیا، اولو العزم من الرسول یہی ہیں۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ بقیہ رسول رتبے میں کہیں نیچے رہ گئے۔ حضرت صالح بھی تو ہیں جن کا ذکر اگر آپ تعداد کے اعتبار سے دیکھیں گے تو حضرت ہود، حضرت صالح کا ذکر اتنی بار قرآن میں آیا کہ کوئی اور رسول جو ہے، حضرت موسیٰ کا معاملہ بالکل ایکسیپشنل ہے، لیکن یہ کہ بہت سے اور رسول ہیں جن کا ذکر زیادہ نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ اللہ کے رسول ہے۔ حضرت اسماعیل، ہم بنی اسماعیل میں سے ہیں، حضرت اسماعیل کا جو مقام ہے، لیکن یہ کہ اولو العزم من الرسول کی جب بات ہوگی اور قرآن کو اگر آپ دلیل بنائیں گے تو اس کے لیے پھر سورہ شورى کی وہ آیت ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به موسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اب یہاں 5 رسولوں کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عموماً اولو العزم رسولوں کا جب بھی ذکر ہوگا، یہ سوال کیا جاتا ہے، عام طور پر بچوں سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ بھی 5 اولو العزم رسول کون ہیں، تو انہیں بھی گویا کہ وہ انگلیوں پر یاد ہوتے ہیں کہ یہ 5 ہیں، اور اس کے لیے دلیل جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 ہے۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ، اور ان لوگوں کے معاملے میں آپ ابھی جلدی نہ کیجیے۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اب یہ مکی دور کے بھی بالکل آخری حصہ ہے کہ جس میں نازل ہو رہی ہے۔ 10-12 برس ہو گئے حضور کو دعوت دیتے ہوئے، لیکن یہ کہ جو بھی قریش مکہ وہاں کے رہنے والے لوگ تھے ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رہ رہی۔ کل ایمان لانے والوں کی تعداد اس وقت تک 150 سے زائد نہیں تھی، چند ہزار لوگ تو ہوں گے نا جو مکہ میں بستے ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک جسے آپ کہیے طبعی ایک تقاضا ہے انسان کی بشریت کا کہ کچھ معاملہ جو ہے ہوتا ہے کہ ابھی تک کیوں نہیں یہ لوگ ایمان لا رہے۔ جتنی محبت حضور کو بنی ہاشم کے ساتھ تھی، سگا چچا ابو لہب وہ ایمان نہیں لایا، اعزا و اقارب میں سے کتنے ہی لوگ ہوں گے جو ایمان نہیں لائے۔ اور ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں بڑا حساس دل تھا، یہ نہ سمجھیے کہ کٹھور دل تھے، ان کے دل میں بڑی ہمدردی تھی، بڑی محبت، اور ان لوگوں کے لیے بڑا خیرخواہی کا جذبہ تھا۔ الدین والنصیحہ، جیسا کہ حضور نے فرمایا دین تو نام ہی نصیحت کا ہے، دوسرے کے لیے خیرخواہی، وفاداری اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اور عام مسلمانوں کے لیے خیرخواہی اور ان کے ساتھ جو ہے نصح و بھلائی کا معاملہ، دین تو نام اسی کا ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنا ہی خیال آتا رہا، ابو طالب آخر مرتے دم تک ایمان تو نہیں لائے، اس دنیا سے گئے تو ایمان کی نعمت سے محروم گئے،
صحیح احادیث اس کے اوپر جو ہیں موجود ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ہمارے ہاں اہل تشیع جو ہے انہیں بھی حضرت علی چونکہ ان کے بیٹے ہیں تو لہذا رتبے میں ان کے ساتھ بھی ابو طالب علیہ السلام لکھ دیتے ہیں۔ بہرحال ہمارا معاملہ جو ہے جسے آپ کہیں اہل سنت والجماعت کا یہ معاملہ نہیں ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ کے کرم، اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ وہ ابو جہل کو بھی معاف کر دے۔ ابو طالب تو کہیں بہت اوپر کی چیز ہے نا، جنہوں نے دنیاوی جسے آپ کہیے مادی وسائل جو ہوتے ہیں اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہے، اور کسی نے تو نہیں کیا۔ اللہ کی جو ہے شان غفاری ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، یا یہ کہ جہنم کا بہت ہلکا سا عذاب دے کر ان کو معاف کر دے۔ ہم اس کے درمیان میں کوئی دخل اندازی کرنے والے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اس بنیاد پر ان کو علیہ السلام لکھ دینا اور یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ تو وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، آپ ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجئے، اگرچہ یہ لوگ بے چین ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، سورہ عنکبوت میں 2 مقامات پر 2 آیات جو ہیں پے در پہ آئی ہیں، صرف ایک آیت درمیان میں ہے غالباً۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا جلدی مچا رہے ہیں آپ سے، لے آئیے عذاب وہ جس کی آپ دھمکی اور وعید ہمیں سنا رہے ہیں، ہم اسے فیس کرنے کو تیار ہیں۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجیے، وقت قریب ہے جبکہ آپ اسی شہر مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ، جس دن کے یہ دیکھیں گے کہ جن کا وعدہ ان سے کیا گیا تھا، دیکھ لیں گے اس دن کو، وہ جو قیامت کا دن ہے کہ جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اور اس دن ان کی فیلنگ کیا ہوگی؟ لم يلبسوا الا ساعة من النہار، کہ ہمیں تو دنیا کی زندگی میں جو رہنا نصیب ہوا تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہے بس، 70 80 90 برس جو ہے وہ پلک جھپکنے میں گزر بھی گئے، اور یہاں اب ابدی زندگی ان کے منتظر ہے، اور ابدی زندگی بھی وہ کہ جہنم کی ہولناکیاں جو ہیں اور اس کی جو ہے جسے آپ کہیے کہ جہنم کی غراہٹ اور اس کی گرج جو ہے ان کے کانوں میں آ رہی ہے، اس وقت انہیں پوری دنیا کی زندگی گزاری ہوئی یوں لگے گی۔ لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، گویا کہ یہ دنیا کی زندگی ان کی سوائے ایک گھڑی کے دن کی ایک گھڑی تھی یا دن کا کچھ حصہ تھا۔ بلاغ، اب معلوم ہوا کہ یہ ہے اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد بعثت، کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینا۔ یہ تو صرف واحد ایک مثال ہے نا حضور کی، کہ حضور نے ایک مکمل انقلاب برپا کر کے دکھایا، اور یہی اتمام حجت ہے۔ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی وہ وقت تو نہیں آیا جبکہ آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے ہوں، یا یہ کہ اسلام غالب ہوا ہو۔ حضرت صالح ہوں، حضرت شعیب ہوں، حضرت لوط ہوں، ان تمام کی زندگیوں میں وہ انقلاب تو نہیں آیا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا اور تمام کفار اور مشرکین اور بت پرست جتنے بھی تھے ناہنجار سب کو ہلاک کر گیا وہ عذاب، اور بالآخر وہی باقی رہ گئے جو رسول وقت تھے اور جو ان پر ایمان لائے تھے۔ گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام غالب ہو گیا، لیکن کس ذریعے سے، کس ٹریک کے ذریعے؟ ان قوموں کو برباد کر دیا گیا، لیکن قدم بقدم چلتے ہوئے اور تقریباً 21 برس کی جو ہے محنت کے بعد، 13 سال آپ مکہ کے لگائیں اور 7 سال لگائیے مدینہ کے، 20 برس تو ہیں نا، جس میں جسے آپ کہیے کہ قدم بقدم چلتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں 20 مہمات ہیں، فوجی مہمات بھی ہیں، غزوات بھی ہیں، سرایا بھی ہیں، اور 13 برس کا وہ مکی طویل دور ہے جس میں ٹارچر کیا جا رہا ہے، تعذیب ہے، اور لوگوں کو جو ہے جسے آپ کہیے کہ آزمائشی بھٹیوں میں سے گزارا جا رہا ہے۔ لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو مشن سونپا گیا تھا، ایک تو اللہ کے اس کلام کو لوگوں تک من و عن پہنچا دینا، جیسا کہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی ترمیم، کوئی اضافہ، کوئی کمی بیشی، کچھ نہیں، جوں کا توں آج محفوظ ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ اور دوسرے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری رسول تھے، لہٰذا یہ کہ انہی کے ہاتھوں وہ عظیم انقلاب، اسلامی انقلاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی برپا کر کے دکھایا، اور اس وقت کا جو جزیرہ نما عرب تھا اس میں اسلام غالب ہوا، اور پھر دور عمر میں اور دور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام جس طرح پھیلا ہے کہ اس وقت کی جو معلوم دنیا تھی اس کا 1/3 یا 1/3 سے زائد تھا کہ جو سرنگوں ہو گیا تھا اسلام کے جھنڈے کے سامنے۔ یہاں فرمایا گیا بلاغ، یہاں مبتدا نہیں ہے، صرف خبر ہے، اور اس میں بڑی تاکید ہوتی ہے، گویا کہ بس بات یہاں ختم ہو گئی، جو محمد کے ذمے ہم نے پیغام، جو مشن سونپا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فارغ ہو چکے ہیں۔ مکی دور بھی اب اختتام پر ہے، اور وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے مشرکین میں سے، بت پرستوں میں سے، ان پر اتمام حجت ہو چکی۔ بلاغ
یہ کام، یہ بات پہنچا دی گئی ہے، دین مکمل ہو چکا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، بالآخر وہ آیہ مبارکہ بھی تو نازل ہوئی تھی نا، کہ جبکہ یہ کہا گیا کہ آج کے دن ہم نے اپنی اس نعمت اسلام کا اتمام فرما دیا ہے، اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نوع انسانی کے لیے پسند فرما لیا ہے، چن لیا ہے۔ تو یہ وہ دن بھی آیا، لیکن اس میں کوئی بہت بڑا عرصہ نہیں بیتا، اگرچہ جو بھی سختی کے دن ہوتے ہیں اسے بیتنے میں دیر لگتی ہے، اس لیے کہ بہرحال غزوہ تبوک جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا، اور اس میں کتنا طویل سفر حضور نے کیا ہے، اور 30,000 کے صحابہ کا لشکر ساتھ تھا، شدید قحط کا عالم تھا، یہ تمام مشکلات اور یہ صعوبتیں جو ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، یہ صبر جو ہے زندگی کے آخری لمحے تک کنٹینیو کیا، پہلے لمحے سے لے کر اپنی خواہشات نفس کو کسی عام انسان کے اعتبار سے سوچے تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے جو شخص محنت کر رہا ہے وہ بھی صبر کر رہا ہے، اور پھر یہ کہ دین کو غالب کرنے کی جو جد و جہد ہے، جس کا کلائمیکس ہے غزوہ تبوک، اس میں بھی معاملہ وہ ہے کہ جسے عام طور پر غزوۃ العسرہ کہتے ہیں، کہ بہت ہی تنگی اور بہت ہی مشقت والا، جبکہ شدید قحط تھا اور بہت طویل سفر درپیش تھا، شدید گرمی کا عالم تھا، اور ایک ایک اونٹ کے لیے کئی سوار تھے، باری باری اس کے اوپر سواری کرتے تھے، تب وہ تعداد 30,000 کی پوری ہوتی تھی۔ یہ تمام چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ بالآخر مکمل کر دی، اللہ کا دین غالب ہوا۔ بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون، تو اب کیا فاسق قوم کے علاوہ کوئی اور ہوں گے کہ جو ہلاک کیے جائیں گے؟ اصل ہلاکت تو انہی کا مقدر ہوگی، اس دنیا میں بھی یہی ذلیل و رسوا ہوں گے، اور آخرت کا جہاں تک معاملہ ہے وہاں کی رسوائی تو ابدی رسوائی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کی جو بھی بہرحال انسان جو تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، نیکوکار شخص ہے تو وہ تو صبر کرتا ہے، اور صبر کے ریوارڈ میں اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، لیکن ان مشرکین کے، ان بت پرستوں، ان کافروں کے حصے میں تو سوائے ہلاکت اور تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو اب وہی غارت ہوں گے کہ نافرمان ہیں، نافرمانوں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا، جو اللہ کے سرکش بھی تھے، جو اللہ کے باغی بھی تھے، فاسق بھی تھے، فاجر بھی تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حدود کو پامال کرنے والے تھے، وہی لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے وہ بدبختی کے ایام ہوں گے جو اب شروع ہو کر جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں یہ سورہ مبارکہ سورہ احقاف ختم ہوئی ہے۔ اب 3 صورتیں آگے جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ تینوں مدنی صورتیں، گویا کہ یہ مدنی پھول ہیں کہ جو انشاءاللہ ان صورتوں کی شکل میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد سورہ فتح ہے، اور آخر میں پھر سورہ حجرات ہے۔ اب پھر وہ مکی صورتوں کا سلسلہ جو ہے پھر دوبارہ شروع ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔